آپ کو کسی چیز کی بھی خواہش یا ضرورت ہے تو آرڈر آپ نے اللہ کے ہاں پلیس کروا دینا ہے اور اس کے بعد ہوم ڈیلیوری اللہ تعالیٰ خود ہی کروا دیں گے۔ کس طرح؟ ویڈیو کے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ ہم بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں۔ امید دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد اور آباد رکھیں، جہاں آپ قدم رکھیں اللہ آپ کے لیے خیر اور آسانی کا معاملہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ، اور سب سے پہلے اپنی دعاؤں کی طرف چلتے ہیں۔ سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، سب نے آمین بولنا ہے، اور کسی نے بھی آمین کہے بغیر نہیں جانا۔ کس کی دعا کس کے حق میں قبول ہو جائے نہیں پتہ ہوتا، اس وجہ سے دعا لینے دعا دینے میں کنجوسی کبھی مت کریں۔ آج آپ کسی کے لیے کریں گے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آپ کے لیے بھی ضرور دعا کر رہا ہوگا انشاءاللہ۔ سب سے پہلا کمنٹ ہے کہ انہوں نے کافی بڑی رقم جو ہے وہ واپس کرنی ہے اور ڈیڈ لائن آ رہی ہے، تو آپ سب سے دعا کی گزارش ہے کہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کریں، ڈیڈ لائن آنے سے پہلے ان کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ بن جائے، ان کے پاس پیسے آ جائیں جو یہ واپس کر سکیں، اللہ تعالیٰ ان کو قرض سے نجات عطا کریں، آمین۔ اس کے بعد دوسرا کمنٹ ہے فائزہ سید کا، کہ وہ کہتی ہیں کہ میرے لیے اسپیشلی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی معجزہ کر دیں اور میری مراد پوری ہو جائے۔ تو ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیک اور جائز حاجت، اگر یہ وہ جائز ہے، نیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کریں، اگر یہ آپ کے حق میں بہتر ہے تو یہ آپ کو ضرور ملے، آمین ثم آمین۔ اور تھرڈ والا یہ ہے کہ آپ ہی میرا نام صباحت رانا ہے اور ہمارے گھر میں بہت بے برکتی ہے، لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں امن، سکون، سلامتی عطا فرمائے، آپ سب کو اتفاق، پیار، محبت عطا فرمائے، اور آپ سب کو خوش اور آباد رکھیں۔ آپ یقین کریں سب سے پہلے جو مین چیز ہوتی ہے وہ رزق حلال ہوتی ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بولا کہ کوشش کریں نماز کی پابندی کریں، رزق حلال کمائیں، اپنے گھر میں ہر ٹائم جو ہے نا پاکیزگی، صاف ستھری، اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں، پاکیزگی رکھیں، تو اس کے بعد خود بخود جو آدھی نیگیٹیوٹی ہے نا وہ گھر سے باہر نکل جاتی ہے، باقی کے سارے اعمال تو ساتھ ساتھ چلتے ہی رہتے ہیں۔ تو اب پراپرلی اپنا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ ویسے آج میں نے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز شیئر کرنی تھی آپ کے ساتھ، آپ بتائیے گا ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نا ٹک ٹاک پہ ایک ولاگر ہیں، ان کا میں ویڈیو دیکھتی ہوں، تو وہ کوئی گاؤں سے تعلق رکھتی ہیں اور کافی گنجان سی، مطلب سنسان سی جگہ ہے جہاں پہ ارد گرد کھیت ہی کھیت ہیں، کسی گاؤں میں ہیں وہ، تو وہاں پہ بس ایک کمرہ ہے اور اس ایک کمرے میں وہ رہتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں نہ تو ہمارے گھر میں بجلی ہے اور نہ بچے ان کے جوان ہو رہے ہیں، بچی ان کی جوان ہے۔ پہلے وہ خود ولاگنگ کرتی تھیں اور مطلب کافی اچھا بولتی بھی ہیں، میں بھی ان کے ولاگز چھوٹے جو آتے ہیں ٹک ٹاک پہ میں دیکھتی تھی، مجھے اچھی لگتی تھی وہ۔ لیکن ایک چیز نے نا مجھے بہت زیادہ تکلیف دی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے نا کہ بائی ہک اور بائی کروک انسان کہے گا کہ بس مجھے پیسہ ملنا چاہیے، کہاں سے آ رہا ہے یہ فرق نہیں پڑتا۔ مجھے ان عورت پہ سب سے زیادہ تکلیف اس بات پہ ہے کہ ان کی بچی جو ہے نا وہ جوان ہو رہی ہے، تو جب وہ خود بھی ولاگ بناتی ہیں تو اپنی بچی کو دکھاتی ہیں اپنے ولاگز میں نا، تو جو نیچے کمنٹس آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ اتنے گھٹیا ہوتے ہیں، اتنے فضول ہوتے ہیں، لوگ بار بار یہ کہتے ہیں یہ اپنی، میں حد تک یہاں تک دیکھا ہے کہ کچھ مردوں کے کمنٹ تھے کہ اپنی بیٹی بس ہمیں دے دو۔ مطلب لعنت ہے ایسی ولاگنگ پہ جہاں پہ آپ اپنی عزت پیش دیں، غیرت پیش دیں۔ چلیں پہلے وہ بندی خود ولاگ بنا رہی تھی، اب انہوں نے کیا کیا کہ اب انہوں نے اپنی بیٹی کو الگ سے اس کا جو ہے نا وہ چینل بنا دیا جس پہ وہ ولاگنگ کرتی ہے۔ اب دیکھیں جب بچیاں بڑی ہو رہی ہوتی ہیں نا تو ان کو اتنی سینس نہیں ہوتی کہ انہوں نے خود کو کہاں سے کور کرنا ہے، انہوں نے کیسے بات کرنی ہے، وہ چلبلی سی ہوتی ہیں جو ان کے منہ میں آتا ہے بولتی جاتی ہیں۔ اب اس بچی کو انہوں نے وہ بنا دیا ہے، اب وہ اپنی ٹک ٹاک پہ اپنی ویڈیوز بناتی ہے۔ آپ یقین کریں کہ اس کی ویڈیو بہت معصوم ہے، وہ بچی، میں اس کی معصومیت پہ تو میں قربان جاؤں، اتنی معصوم ہے اور بہت ہی پیاری ہے، واقعی بہت پیاری ہے، بولتی بھی بہت اچھا ہے، اور وہ اتنا پیارا اپنا جو ولاگ اسٹارٹ کرتی ہے میرے پیارے بہن بھائیوں، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ جو نیچے لوگ کمنٹ کر رہے ہیں نہ تو اس کو اپنی بہن سمجھ رہے ہیں، نہ اس کو اپنی بیٹی سمجھ رہے ہیں، اور اتنے گھٹیا قسم کے کمنٹس ہیں، اور سارے کے سارے مردوں کے ہیں، سارے کے سارے مردوں کے ہیں۔ اس کی کسی نہ کسی باڈی پارٹ کی تعریف ہو رہی ہے، فلاں کی تعریف، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ تم ولاگنگ اچھی کر رہی ہو، تم بول اچھا رہی ہو، کوئی اس کے بولنے کو نہیں دیکھ رہا، کوئی اس کے گاؤں کو نہیں دیکھ رہا، جو دیکھ رہا ہے وہ، مطلب آپ کس طرح خود اپنی اولاد کو درندوں کے آگے، بھیڑیوں کے آگے پھینک دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ مطلب معاشرے میں شرم حیا نہیں ہے۔ آپ جب تک خود اپنے آپ کو کور نہیں کریں گے، آپ خود دوسروں کی نگاہوں کو لذت کا سامان دیں گے، تو پھر آپ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اگلا ہے اس کے سامنے مٹھائی کا ڈبہ کھلا پڑا ہو تو آپ کو کیا خیال ہے کہ وہ چھوڑے گا؟ وہ تو کھائے گا نا، یا پھر وہ اس کو دیکھے گا، آنکھیں تو سینکے گا نا۔ لیکن ہم لوگ اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ اب میری بیٹی بڑی ہو رہی ہے، میرا جو پہلے چینل تھا ولاگنگ کا اس میں اپنی بیٹی دکھاتی تھی، لیکن اب اس نے ایک دم قد نکال لیا ہے ماشاءاللہ، مطلب لمبی ہو گئی ہے، دیکھنے میں بڑی بڑی لگتی ہے، تو میرے ہسبینڈ نے مجھے سختی سے منع کیا کہ خبردار تم نے اس کو ولاگ میں لیا،
اب میں اس کو بالکل اگر لوں بھی کبھی تو میں اس کا فیس دکھاتی ہوں، میں کبھی نیچے سے اس کی باڈی نہیں دکھاتی ہوں، کبھی میں اس کا مطلب حتیٰ کہ اکثر وہ میری ویڈیو بنا رہی ہوتی ہے تو میں اس کو سختی سے کہہ رہی ہوتی ہوں کہ تم نے بیک سے میری ویڈیو نہیں بنانی، یہ والی چیز تم نے زوم نہیں کرنی، اس کو فوکس نہیں کرنا۔ بچیوں کو یہ چیزیں بتانی پڑتی ہیں کہ بیٹا یہ چیزیں آپ نے نہیں شو آف کرنی، آپ ان چیزوں کو ایکسپوز نہیں کر سکتے۔ لیکن میں مطلب ٹک ٹاک پہ تو میں اب جن لوگوں کو میں شریف سمجھتی تھی نا، خیر بہرحال اب ان کو بھی میں شریف نہیں سمجھتی، مطلب پیسے کے لیے انسان کیا نہیں کرتا، اور اس کے بعد ہم سارے کا سارا جو الزام ہے وہ سوسائٹی پہ ڈال دیتے ہیں۔ اور میں بہرحال آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے۔ اس کے بعد جناب چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف، جو کہ میں نے آپ کو بتانا تھا۔ آج کا وظیفہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور بہت بہت زیادہ ورک کرنے والا ہے۔ آپ یقین کریں کہ یہ اس طرح ہے کہ اگر آپ کو کچھ کھانے کو بھی دل چاہ رہا ہے نا، تو آپ یہ والی آیت پڑھ کے نا تو آسمان کی طرف پھونک مار دیں۔ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے نا جس کی کریونگ ہو رہی ہوتی ہے، یا وہ جگہ دور ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں یا کوئی لا کے دینے والا نہیں ہے، آپ بس یہ دعا کریں اور اس کے بعد وہ چیز گھر تک آ جاتی ہے۔ میں نے اس کو آزمایا ہوا ہے اور یہ اتنی افیکٹو ہے ہر چیز کے لیے۔ آپ کے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، ختم ہو گئی ہے، آپ اس دعا کو پڑھ کے آسمان کی طرف پھونک ماریں، اس آیت کو پڑھ کے آسمان کی طرف پھونک ماریں، وہ چیز آپ کے گھر خود آ جائے گی۔ اس طرح کہ میں نے آپ کو بولا نا کہ آپ نے صرف آرڈر پلیس کرنا ہے، ہوم ڈیلیوری اللہ کے حوالے ہے، اور کیسے آتی ہے کہاں سے آتی ہے یہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ حتیٰ کہ ایک بندی کا میں دیکھ رہی تھی ابھی ابکری میں، انہوں نے بتایا تو وہ بتا رہے تھے کہ ایک بندی تھی، اس کے پاس مائکرو ویو نہیں تھا، تو اس کے ہسبینڈ نا پیسے نہیں دیتے تھے، تو اس نے یہ آیت پڑھنا شروع کر دی، تو کچھ عرصے کے بعد خود اس کے ہسبینڈ نے جو ہے نا اس کو پیسے دیے کہ جاؤ جا کے نا مائکرو ویو لے آؤ، کہاں تم بار بار جو ہے نا چولہا جلاتی اور سالن گرم کرتی ہو۔ یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے، میرا کیونکہ ویڈیو میں اتنا ٹائم نہیں ہے میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں، مطلب اس حد تک یہ ورک کرتا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز، نمک بھی ختم ہو گیا نا تو آپ اس آیت کو پڑھ کے پھونک ماریں آسمان کی طرف، آپ کے گھر آ جائے گا چل کے۔ مطلب یہ اس طرح کہ یہ ہوم ڈیلیور کرتی ہے چیزوں کو، خود بخود چیز چل کے آپ کے پاس آ جاتی ہے، چاہے وہ کھانا ہے، چاہے وہ کوئی چیز ہے، آپ کو کچھ بھی چاہیے۔ تو کیا ہے جناب اس میں جادو؟ یہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114۔ میں نے خود اس کو بہت دفعہ آزمایا ہوا ہے۔ یہ آپ نے ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھنی ہے، ہر نماز کے بعد نہیں بھی، کسی بھی ٹائم آپ کو کسی چیز کی کریونگ ہو رہی ہے، آپ وہ چیز لینا چاہتے ہیں، بہتر ہے کہ باوضو ہوں آپ اس ٹائم بس یہ آیت 11 دفعہ پڑھ کے سیدھا آسمان کی طرف پھونک مار دیں۔ آپ جہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں کمرے میں، یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ کے اور آسمان کے بیچ میں کچھ ہے یا نہیں ہے، آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہیں بیٹھے بیٹھے آپ اس کو 11 دفعہ پڑھ کے آسمان کی طرف پھونک مار دیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ مجھے یہ چیز چاہیے۔ اور اس کو آپ جس طرح آپ پیسوں کے لیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرض کا مسئلہ ہے یا پیسے نہیں ہیں یا قسط دینی ہے یا کچھ بھی ایسا ایشو ہے، آپ یہ کام کریں، آپ یقین کریں کہ آپ خود دیکھیں گے کہ اس کا میجک کس طرح ہوتا ہے، یہ فوری ورک کرتی ہے۔ اس طرح میں نے آپ کو سورہ قریش والا وظیفہ بتایا تھا نا، فے والا، اٹس جسٹ لائک دیٹ، مطلب یہ فوراً سے افیکٹو ہے، فوراً سے اثر کرتی ہے، کام کرتی ہے۔ بس یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اس کو ہر نماز کے بعد ہی آپ پڑھنا شروع کر دیں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا اس طرح قسط آنے والی ہوتی ہے، مہینے کا کرایہ دینے والا ہوتا ہے، ابھی کچھ دن ہوتے ہیں، آپ اس کو ڈیلی ہر نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ خود دیکھیں گے کہ ابھی آپ دل میں ہی سوچیں گے نا کچھ چیز، وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی خود بخود ہی۔ ضروری نہیں کہ آپ کسی حاجت کے لیے اس کو پڑھیں، بہرحال اگر ضرورت کے لیے پڑھیں گے تو پھر تو مطلب وہ چیز ضرور انشاءاللہ کامل یقین سے پڑھیں گے نا تو مطلب آزمائش شرط ہے کہ وہ چیز آپ کو ملے گی ہی ملے گی۔ ایک دفعہ میرا اپنا زردہ کھانے کو دل چاہ رہا تھا، میں پاکستان میں تھی تو اتنا دل چاہ رہا تھا، اتنی کریونگ ہو رہی تھی، تو میں نے نا اسی طرح یہ سورہ مائدہ پڑھ کے آیت نمبر 114 تو آسمان کی طرف پھونک ماری، تو شام تک ہمارے جو گاؤں میں کسی نے ختم دلوایا تو میرے گھر آ گیا زردہ۔ او مائی گاڈ، میں کتنی خوش ہوئی میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ جب تو آزمائش شرط ہے، اس کو ضرور کریں اور پھر مجھے بھی ضرور بتائیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں۔ میری ویڈیو کو شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی۔ اللہ حافظ۔